نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم ہر قوم پر اڑی جا رہی ہے جو چلتی گھٹنوں کے بل بڑھی جا رہی ہے اے قوم مسلم تجھے کیا ہوا کہ سواری سے پیدل چلی جا رہی ہے یہ داڑھی کی دشمن ہوئی قوم ایسی کہ مردوں سے عورت بنی جا رہی ہے محترم حضرات آج کا آپ کا یہ پروگرام بڑے دور و شور کے ساتھ رواں دواں تھا اچانک مجھ کو جملہ معترضہ کے طور پر درمیان میں قائل کر دیا گیا میرے عزیزو انسان کے 5 طبقات ہیں جن کو ہمارے استاد محترم یوں بیان کیا کرتے ہیں ایک طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے کچھ نہیں دوسرا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے کچھ تیسرا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے کچھ اور چوتھا طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے بہت کچھ اور 5واں طبقہ وہ ہے جس کا نام ہے سب کچھ میرے پیاروں میں اول کے طبقے میں شمار کیا جاتا ہوں لیکن میں سوچ کر مائک پر آ گیا ہوں کہ آج تو یہ کافر اور بزرگان دین ہمارے اوپر سایہ فغن ہے مگر کل جب یہ نہ ہوں گے اور دنیا ہم نہ اہلوں کو مقتدا بنائیں گی اور امت کی باگڈور ہمارے ہاتھوں میں دے دی جائیں گی اور ہم سے خود کی اصلاح نہ ہونے کی بنا پر صحیح قیادت نہ ہو پائے گی تو غیر ہم کو یوں تانا دیں گے ہے وہ تمہارے آبائی تم کیا ہو ہے وہ تمہارے آبائی تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر کرتا ہو محمد کا دم بھرنے والوں آج مسلمان تنزلی کی طرف کیوں جا رہا ہے جبکہ کبھی مسلمان پوری دنیا کی قیادت اور پاسبانی کر رہا تھا وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر درندوں نے چند لمحوں میں جنگل کے جنگل خالی کر دیے آج ایک چیونٹی بھی اس کا حکم ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے جن وہ مسلمان جن کی صورتوں کو دیکھ کر کروڑوں کفار نے اسلام قبول کیا آج ان کی صورتوں پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے وہ مسلم قوم جس کی امانت و دیانت کو دیکھ کر دشمن بھی اپنی جوان لڑکیوں کو سال ہر سال کے ان کے پاس چھوڑ دیا کرتے تھے آج وہ غداری اور خیانت کے ساتھ کیوں متہم ہو رہا ہے وہ مسلم قوم جس کی شہادت و قوالی کو یہود و نصارہ معتبر مانتے تھے آج وہ قوم غیر معتبر کیسے ہو گئی وہ مسلم قوم جس کی سچائی اور بڑے انصاف کی غیر بھی مثال دیا کرتے تھے آج وہ جھوٹ اور ناانصافی میں ضرب المثل کیسے ہو گئی وہ مسلمان جس نے کبھی شیروں اور چیتوں سے سواری کا کام لیا ہو آج وہ گیدڑوں اور کتوں سے کیوں ڈرنے لگا آخر مسلمانوں سوچو تو صحیح اتنا بڑا انقلاب کیوں آ گیا میرے ذہن میں جب ان سوالات نے گردش کی اور میں پریشانی کا شکار ہوا تو اللہ نے فوراً میرے ذہن میں ایک آیت ڈالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے میں نے کہا مشکل کا حل ہو گیا جب تک مسلمان نبی کے طریقے پر تھا تو کامیاب تھا جب تک مسلمان صحابہ کی اتباع کر رہا تھا تو ہدایت پر گامزن تھا جب تک مسلمان نبی کے طریقے کو نہیں بھولا تھا دنیا کی کوئی بھی سپر طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکی یہی وجہ تھی اگر وہ مرے بھی تو کامیابی کی موت مرے اور آج جب کہ مسلمان نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا قرآن و سنت کو بھلا دیا صحابہ کرام کی اتباع کو حقیق سمجھا قرآن و حدیث کو فیصلے کو نہیں مانا تو بتلاؤ یہ ذلت کے گہرے غور میں بہی جائے گا تو اور کہاں جائے گا یہ ہلاک نہیں ہوگا تو پھر اور کیا ہوگا کجور نوجوانوں آپ زر کے لے کے جانے کے قابل اور میزان عدم کو لے کے جانے کے لائق ہیں لباس کی جتنی بیماریوں نے آج جنم لے رکھا ہے جتنی رسوم بدعات پیدا ہو گئی ہیں جتنی خرافات آج پھیل رہی ہیں یہ سب جو بھی کچھ ہو رہا ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دینے اور قرآن و سنت کو بھلا دینے کی وجہ سے ہو رہا ہے سلمان پریشان اگر ہوا تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اعراض کرنے کی وجہ سے ہوا سلمان نگر میں قروض ہوا تو سنت پر عمل نہ کرنے کی بنا پر ہوا
وہ مسلمان حالت حاضرہ میں بم میزائل اور گولیاں کا نشانہ بنایا گیا ہے تو وہ نبی کی سنت جہاد کو چھوڑ دینے کی وجہ بنایا گیا ہے. مسلمان وہ نہیں جس کو حالات بدل دے، بلکہ مسلمان وہ ہے جو خود حالات کو بدل دے. کردار سے بنائے تھے معیار زندگی، ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے. رسول اللہ نے فرمایا تھا انکحوا الشوارب واعفوا اللحاد، منہ کو اچھی طرح خشک کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ. آج مسلمانوں نے اس کا الٹا کرنا شروع کر دیا. نبی نے فرمایا تھا السلام، سلام کو رواج کو، آج مسلمانوں نے اس کو بھلا دیا. نبی نے فرمایا تھا فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچو، آج مسلمان دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے. مسلمانوں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا آراز کر کے جب نبی کا دعویٰ کرتے ہو، آقا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور سنتے جاؤ. آپ نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو چھوڑ بیٹھا اس کو کہہ دو کہ میری امت کی تحریک سے نکل جائے، جہاں چاہے جائے، جو چاہے بن جائے، یہودی بن جائے، نصرانی بن جائے. میں نے نبی سے پوچھا کہ آپ کا عاشق کون ہے؟ اے محبوب، آپ کو کون پیار کرتا ہے؟ دوستو، عاشق وہ نہیں جو داڑھی ہی رکھتا ہو، بلکہ میرے محبوب کا عاشق وہ ہے جو نبی کی ہر سنت سے پیار کرتا ہو. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہ میرا عاشق ہے. یہ داڑھی رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مجھے کٹوانا آقا کی سنت ہے، السلام علیکم کہنا محبوب کبریا کی سنت ہے. اے مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم مادر سے لے کر لحد تک کے آداب زندگی بیان کیے ہیں. حضور کی سنت مجھے یاد ہے، اگر مانو گے جہنم سے آزاد ہے، ورنہ آخرت برباد ہے. ایک عاشق صادق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ صحابی جن کے داڑھی کا صرف ایک بال تھا، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے ہوئے دیکھ کر انہیں دل میں خیال کیا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس بال پر ہنس رہے ہیں، اس لیے آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر اس بال کو توڑ ڈالا. پھر نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ داڑھی کا وہ بال نہیں ہے، فوراً آپ کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو گیا. ان صحابی نے سلام کیا، اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا. اس صحابی نے آگے آ کر پھر سلام کیا، اللہ کے نبی نے پھر چہرہ پھیر لیا. وہ صحابی سمجھ گئے کہ محبوب باری ناراض ہو گئے ہیں، فوراً حواس باختہ ہو گئے. فکر ہوئی اب کیا ہوگا، حضور اگر راضی نہ ہوئے تو میں برباد ہو جاؤں گا. داڑھی پر اس طرح پھروانے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو زخمی کرنے والوں، نبی اور صحابہ پر کیا عمل دیکھو. ان صحابی نے فوراً قسم کھا لی کہ رب کعبہ کی قسم اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں آؤں گا جب تک وہ داڑھی کا بال اتنا ہی بڑا نہ ہو جائے. ایک مدت تک جنگلوں میں روتے پھرتے رہے، نہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے نہ اپنے گھر گئے. جب وہ داڑھی کا بال اتنا ہی بڑا ہو گیا تب آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. مسلمانوں، آج بھی اگر ترقی چاہتے ہو تو صحابہ کے نقش قدم پر گامزن ہونا ہوگا، اپنے آپ کو قرآن و سنت کا قابل بنانا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی ترقیات سے مال مال فرمائے. آمین و ما علینا الا البلاغ.